الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ من المؤمنین، مومنین میں سے، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پھر اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک زیادتی کرنے والا ہو، عَلَى الْأُخْرَى، دوسرے پر، فَقَاتِلُوا، تو تم اس سے لڑو، الَّتِي تَبْغِي، جو زیادتی کرتا ہے، حتیٰ یہاں تک، تَفِیءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، واپس لوٹائے اللہ کے حکم کی طرف، فَإِن فَاءَتْ، پھر جب وہ رجوع کر لیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، المقسطین، عدل و انصاف کرنے والوں کو۔ سورۃ الحجرات جو ہے، اس میں آداب اور معاشرے کے متعلق جو برائیاں ہیں ان کو بتایا گیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان دو گروہوں کا تذکرہ، ان دو جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں اگر کسی بات پر دو جماعتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، رشتہ داری کے معاملات ہوں، دیگر دنیاوی معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے وہ فطرت یہ ہے کہ انسان کو اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنا شعور جو ہے وہ دوسرے سب لوگوں سے بہتر نظر آتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جو بات میں کرتا ہوں وہ سب سے اچھی ہے، میری عقل جو ہے وہ زیادہ پختہ ہے، حالانکہ اس سے بہترین سوچ سمجھ والے لوگ اس کائنات میں موجود ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین جو بات ہے وہ قرآن کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اس سے اوپر دنیاوی معاملات میں لوگوں کے تجربات ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین شعور، سمجھ اور تجربہ عطا کرتے رہتے ہیں۔ اس کائنات میں انبیاء سب سے بہترین ہیں، اس کے بعد جو ہے اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ ہے، پھر عام انسان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ لوگ ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، نبیوں سے بڑھ کر اللہ کے ہاں برگزیدہ کوئی نہیں۔ پھر انبیاء میں مقام، مرتبے اور درجات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عمدہ اعلیٰ درجہ عطا کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے معاملات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں مفسر قرآن کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں۔
اسی طرح دیگر صحابہ کرام جو تھے، حضرت حسان بن ثابت تھے، وہ شاعری اور آپ کی مدح بہترین بیان کیا کرتے تھے، یعنی ہر انسان کا ایک درجہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ مجھ پر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ احکامات میرے تک پہنچتے ہیں، تو مجھ سے زیادہ کس کے پاس علم ہوگا؟ اللہ کے علم سے میرے پاس علم ہے، اور سب سے قریبی اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہ آئی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے ساتھ سفر کرنے کا حکم دے دیا۔ اور اگر آپ قرآن کی تفسیر کو جانتے ہیں، سورۃ الکہف میں کئی مرتبہ سوالات پر حضرت خضر نے یہ بات کہی تھی، اگر آپ نے دوبارہ سوال کیا تو میں آپ نے سے الگ کر دوں گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام جن کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ علم، مقام اور مرتبے سے نوازا، تو یہ انسانی فطرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو قیامت تک آئے گا، اس کی فطرت اللہ نے بنا دی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں صاحب معاملہ ہوں، سب سے بہترین جو ہے وہ میری بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے، ایمان والوں میں سے اگر آپس میں دو جماعتیں جھگڑا کر جائیں، اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروانی ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اب ظاہری بات ہے، دو گروہوں، دو جماعتوں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے۔ عرب میں یہ جو جھگڑے ایک فرد واحد سے شروع ہو کر پورے قبیلے کے اندر پھیل جایا کرتے تھے، اور کئی سال مسلسل لڑائیاں چلتی رہتی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حج کا موقع آتا تو ذی الحج کے مہینے میں جو ہے حج کا موسم ہے، اس سے ایک مہینہ پہلے اور ایک مہینہ بعد جو ہے وہ لڑائی کو روک دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ دوبارہ لڑائیاں شروع کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہے تو ظاہری بات ہے ایک کی تو زیادتی ہوگی، جس کی زیادتی ہے اسے سمجھاؤ، اگر سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، ان کے درمیان صلح کر دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ان میں سے دوسرا جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے ساتھ فَقَاتِلُوا الَّتِي، اس کے ساتھ لڑائی کرو۔ لڑائی کا مقصد یہاں پر تلوار اٹھا کے میدان قتال میں نہیں نکلنا، بلکہ اس کے ساتھ جھگڑو کہ تمہاری یہ زیادتی ہے، تم اس سے معذرت کرو، معافی مانگو۔ جو غلطی والا ہے، زیادتی والا ہے، اس سے معذرت کرے گا حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اپنے معاملات میں رجوع کر لے، اللہ کی طرف آ جائے کہ یا اللہ میں نے غلطی کی تھی، مجھے معاف کر دیا جائے۔ حتی تفیء الی امر اللہ، تو جو غلطی والا ہے اسے کہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرہ کا جو حصہ ہے اس میں جو کمزور ہے غلطی اس کی ہوتی ہے، جو طاقتور ہے اس کی غلطی نہیں مانی جاتی، جس کی بات لوگ مانتے ہیں، جو اس کائنات میں اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے، اس کی غلطی نہیں، کمزور کی غلطی مانی جاتی ہے، کمزور کو دبایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی غلطی ہے اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان جو صلح کروانی ہے وہ عدل و انصاف پر ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو مضبوط ہے، طاقتور ہے، مالدار ہے، اس کی غلطی نہیں مانی جاتی، کمزور کی غلطی مانی جاتی ہے۔ تو عدل و انصاف کیا ہے؟ جو کمزور شخص ہے اگر وہ مظلوم ہے تو جو طاقتور ہے اسے سمجھایا جائے کہ تمہاری غلطی ہے، تم نے معذرت کرنی ہے، تم نے معافی مانگنی ہے، اور پھر ان دونوں گروہوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا دینی ہے عدل و انصاف کے ساتھ۔ ہر معاملے میں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ڈر جاؤ، عدل کرو اپنی اولاد کے درمیان۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، معروف قصہ ہے، حضرت نعمان ایک غلام اور ایک گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، میں اپنے بیٹے بشیر کو جو ہے یہ ایک گھوڑا اور ایک غلام کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس پر گواہ بنا لو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم ایسا ایک غلام اور ایک گھوڑا اپنی اولاد میں سے بیٹا ہے یا بیٹی ہے ہر کسی کو دو گے؟ تو کہنے لگے، نہیں اللہ کے پیغمبر، صرف میں تو نعمان کو دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے وجہ پوچھی، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بشیر فرمانے لگے کہ نعمان جو ہے میرا بیٹا، میرا تابعہ دار ہے، فرما بردار ہے، میری بات مانتا ہے، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو ایک گھوڑا اور ایک غلام تحفے میں دے دوں۔ رسول اللہ فرمانے لگے، کیا تم ظلم پر میری گواہی چاہتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر، اس کا کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ اعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ یہاں پر ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، معاملات جو دنیاوی ہیں گروہوں جماعتوں کی لڑائی تک نہیں، بلکہ جتنے بھی معاملات ہیں، اولاد کے معاملات ہیں یا دیگر معاملات جتنے بھی ہیں، ان کے درمیان بھی جو ہے وہ عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا جب تک تم اپنی اولاد میں سے ہر کسی کو ایک گھوڑا اور ایک غلام تحفے میں نہ دو، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم میں سے اولاد میں سے کوئی جو ہماری زیادہ خدمت کرنے والا ہے، زیادہ پیار لینے والا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ اس کے متعلق بھی سوال کریں، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا نا، ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب آپ اپنی اولاد کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کسی خاص بچے کو ایک چیز دینے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح جائیداد کا معاملہ ہے، اگر ہم نے جائیداد تقسیم کرنی ہے اپنی زندگی میں، پہلی بات جو ہے، زندگی میں اگر جو آپ جائیداد تقسیم کرتے ہیں وہ وراثت نہیں، وہ تحفہ ہوتی ہے، اور تحفہ دینے کے لیے اولاد میں جو ہے وہ عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ جو آپ اپنے بیٹے کے لیے دکان کاروبار بنا رہے ہیں، ویسا ہی آپ کی بیٹی کے لیے اتنا مال دینا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو دے دیتے ہیں تو بیٹی کو نہیں دیتے تو آپ جرمدار ہیں۔ جو وراثت ہے، وراثت کا اصول انسان کے انتقال کے بعد ہوتا ہے، جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اس کے بعد جو ہے اس کا کفن دفن کے انتظام کر کے اس کے بعد اس کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے۔ زندگی میں جو آپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ تحفہ ہے، اور اس کے اندر عدل و انصاف کرنا ضروری ہے۔ وہ چند روپے ہوں، وہ کاروبار ہو، وہ معاملات ہوں، جو ہمارا یہ نظریہ ہے نا کہ بچے کو 2 حصے اور بچی کو 1 حصہ، یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ دین نے جو وراثت کا قانون بنایا ہے اس میں مختلف شقیں ہیں، مختلف قوانین ہیں۔ بیوی کا حصہ ہے، بیٹوں کا حصہ ہے، بیٹیوں کا حصہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل و انصاف کرو، اللہ رب العالمین عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے کر دی کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے اولادوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں ہوتا، یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے۔ گروہوں کی لڑائی تو شاید کئی زندگی میں کم ہی موقع ملتا ہوگا صلح کروانے کا، لیکن اپنی اولاد کے درمیان جو عدل و انصاف کرنا ہے وہ ہمارے روز کے معاملات ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنی اولاد کے درمیان جو ہے وہ عدل و انصاف کریں، جیسا سوٹ ایک بیٹے کو لے کے دیا ویسا ہی باقی اولاد کو لے کے دیں، جتنے پیسے ایک بیٹے کو دیتے ہیں اتنے ہی دوسرے بیٹے کو دینے چاہیے۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی آئے، ان میں سے ایک وہ تھا جو تجارت کرنے والا تھا، کاروبار کرتا تھا، دوسرا وہ تھا جو دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، میں سارا دن محنت مشقت اور مزدوری کرتا ہوں،
یہ سارا دن آپ کے پاس رہتا ہے، کیا میرے والد کی وراثت میں اس کا بھی اتنا ہی حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ جتنا تمہیں رزق دے رہا ہے وہ تمہارے بھائی کی وجہ سے دے رہا ہے جو دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے والد کی وراثت میں برابر حصے دار ہو، یہ نہیں کہ ایک کام کرتا ہے اور دوسرا کام نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی چیز ہے نا کہ یہ بڑا بیٹا اس کی محنت زیادہ ہے، ہمارے اختیار میں تو ہے ہی کوئی چیز نہیں، جو رزق اللہ نے مقدر میں لکھ دیا وہی ملے گا، لیکن اولاد کے درمیان جو عدل و انصاف ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں ہم اپنی اولاد کا جو حق ناانصافی کرتے ہوئے کرتے ہیں اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں بار بار یہ بات بیان فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ جو اولاد ہے انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، یہی یہ مال جو سب سے زیادہ عزیز ہے، قیامت والے دن یہ دونوں فتنہ بن جائیں گے اور انسان جو ہے اپنے مال اور اپنے اولاد کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو عدل و انصاف کریں اولاد کے معاملات میں، اور اگر کہیں لڑائی ہو جائے تو جو ظالم ہے اس کو جو ہے اس کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے کہ تمہاری غلطی ہے، تم معذرت کرو، معافی مانگو، اور ان دونوں کے درمیان صلح کروانی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔